امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو نسخہ ہے ان بھائیوں کے لیے ہے جنہیں اعصابی کمزوری ہے، بھوک نہیں لگتی، معدے میں ورم ہے، معدے میں زخم ہوئے ہیں، معدہ ٹھیک سے خوراک ہضم نہیں کرتا، معدے کے اندر گیس بنتی ہے، جگر ان کا خراب ہے، جگر خون پیدا نہیں کرتا، یا جگر کی خرابی کی وجہ سے، جگر کے اندر گرمی کی وجہ سے آپ کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں، تو یہ نسخہ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کے چہرے پر قدرتی سرخی اور قدرتی خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو نسخہ آپ سب کے سامنے ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آب سیب لینا ہے، یعنی سیب کا رس جسے ہم سرکہ بھی بولتے ہیں، سیب کا سرکہ وہ لینا ہے آپ نے 800 گرام، اور اس کے بعد آب بہی یعنی کہ بہی کا سرکہ، بہی کا رس یہ بھی لینا ہے آپ نے 800 گرام، آب زرشک یہ بھی آپ نے لینا ہے 800 گرام، عرق کاسنی، کاسنی کا عرق یہ بھی آپ نے لینا ہے 800 گرام، عرق مکوا یا عرق مکو جسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے لینا ہے 800 گرام، رب جامن یہ بھی آپ نے 800 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد ہے املی، املی آپ نے لینی ہے 200 گرام، آلو بخارا ہے، آلو بخارا بھی آپ نے لینا ہے 200 گرام، اناردانہ، اناردانہ لینا ہے 50 گرام، گل سرخ بخاری یہ لینے ہیں آپ نے 100 گرام، سندر سفید یہ آپ نے لینی ہے 50 گرام، گل گوزبان یہ لینا ہے 50 گرام، کشنز لینے آپ نے 50 گرام، اور گل نیلوفر لینے ہیں آپ نے 50 گرام۔ کوشش کریں کہ جو گل ہیں نا، پھول ہیں، یہ آپ کو تازہ ملے، نیلوفر کے ہوں یا گوزبان کے ہوں یا گل سرخ ہوں، تو کوشش کریں کہ یہ آپ تازہ لیں، کچے نہ ہو مگر تیار ہوئے ہوں، تازہ ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے، ترکیب تیاری اس کی یہ ہے کہ تمام آب یعنی یہ جو آپ نے رس لیے ہیں، عرق لیے ہیں، سرکہ وغیرہ، اس کو کسی بڑے برتن میں ڈال لینا ہے آپ نے، پھر اس کے اندر آپ نے آلو بخارا لینا ہے، آلو بخارا ڈالنا ہے، املی ڈالنی ہے، اناردانہ ڈالنا ہے، گل سرخ ڈالنا ہے، سندل سفید ڈالنی ہے، گل گوزبان ڈالنا ہے، کشنز ڈالنی ہے، اور گل نیلوفر ڈالنا ہے۔ کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کو آپ یہ جو ہوتا ہے جوسر مشین کا جو جگ ہوتا ہے اس کے اندر ڈال کر عرق کے اندر آپ اچھی طرح ان چیزوں کو حل کر لیں، تو اس کے بعد گرینڈ کے اندر یا وہ جگ کے اندر، جوس والے جگ کے اندر یہ تمام چیزیں مکس ہو جائیں گی۔ تو ان تمام چیزوں کو پھر آپ نے مکس کر کے آدھا گھنٹہ پڑا رہنے دینا ہے۔ آدھا گھنٹہ پڑا رہنے کے بعد آپ کو اس کو پونی، چائے پننے والی یا کسی کپڑے سے آپ اچھی طرح اس کو پن لیں۔ یہ تمام ورک آپ اپنے ہاتھوں سے کریں تاکہ جو املی وغیرہ ہوتی ہے اس کو ملنا پڑتا ہے ہاتھوں سے، پھر وہ جا کر مکس ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں ساری دیسی ہیں، جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں یا جن لوگوں کا ان چیزوں سے واسطہ ہوتا ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ان بیماریوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ تو اگر انشاءاللہ آپ یہ شربت تیار کریں گے اور اس کو استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ آپ کو دنوں میں محسوس ہوگا۔ اور مقدار کتنی لینی ہے آپ نے اس کی کہ 3 بڑے چمچ کھانے والے، صبح نہار منہ اور شام خالی پیٹ، 1 سے 2 ماہ تک آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس کا بہترین رزلٹ آپ کو ملے گا۔ تیار کر کے نا آپ نے اس کا ذائقہ چیک کر لینا ہے، اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہوں تو اس کے اندر حسب ذائقہ آپ چینی ملا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا شربت تیار ہے جو کہ قدرتی طور پر آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ اور یہ جو جگر کے امراض ہوتے ہیں یا معدے کے امراض ہوتے ہیں یہ زیادہ تر یہ انگریزی دوائیاں کھانے سے بنتے ہیں،
تو خدارہ انگریزی دوائیوں سے بچیں. وہاں پر ڈاکٹر کو 500 یا 1000 فیس دینا پڑتی ہے. تو اگر اسی 500 سے یا 1000 سے آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے یہ نسخہ بنا لیں تو فائدہ ہوگا اور آپ کسی قسم کے نقصان سے بچ جائیں گے. اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے. ہم نے اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ڈالی جس کی وجہ سے ہمارے باڈی پر کوئی اثر پڑے یا جس کا کوئی نقصان ہو. یہ تمام چیزیں صحت کے لیے افزا بخش ہیں، بنائیں. ویسے تو اس کے بے شمار فوائد ہیں، مگر آپ کو اگر بھوک نہیں لگتی، ہاتھ پاؤں جلتے ہیں، کھانے کے بعد آنتیں جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اعصابی کمزوری ہو، جسمانی کمزوری ہو، ورم معدہ ہو، ورم جگر ہو، پیلیا یعنی کہ جرقان ہو، کھانا گلے میں واپس آ جاتا ہو، جگر ٹھیک سے کام نہ کرتا ہو، جگر کے اندر سستی ہو، تو ان تمام امراض کے لیے یہ ایک مکمل شافی علاج ہے. انشاءاللہ تیار کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. جزاک اللہ، شکریہ.